اسلام میں عورت کی عزت اور مقام دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ دین عورت کو صرف برابر کا انسان ہی نہیں سمجھتا، بلکہ ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کی حیثیت سے اسے جنت کی راہ اور عظیم سعادت کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کریں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ عورت کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کرتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، جبری شادیاں عام تھیں اور عورت کو کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اسلام نے ان تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ قرآن مجید نے عورت کو مکمل حقوق عطا کیے، تعلیم حاصل کرنے کا حق، وراثت میں حصہ، ملکیت اور تجارت کا حق، شادی میں رضامندی کو لازمی قرار دیا اور خلا کے ذریعے طلاق کا حق بھی دیا۔ حجاب کو اکثر پابندی سمجھا جاتا ہے، مگر یہ عورت کی حفاظت، وقار اور خاندانی امن و سکون کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سورۃ النور آیت نمبر 30، اور پھر عورتوں کو بھی اسی طرح کی ہدایت کی گئی تاکہ معاشرہ پاکیزگی اور احترام سے بھرپور رہے۔ 4 شادیوں کی اجازت قرآن میں ہے، مگر یہ سخت شرط کے ساتھ ہے کہ مکمل عدل اور انصاف کیا جائے۔ اگر عدل نہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ یہ اجازت مخصوص حالات میں دی گئی، جیسے جنگ کے بعد یتیموں اور بیواؤں کی کفالت، تاکہ معاشرے میں کوئی عورت بے سہارا نہ رہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے کی جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر اسلام نے اسے عزت بخشی۔ اس کی سب سے خوبصورت مثالیں ابتدائی دور کی خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی خاتون تھیں۔ وہ ایک کامیاب تاجر خاتون تھیں، امیر اور باعزت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا کر گھر آئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب کسی نے نہ لایا، انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ وہ غلام خاتون تھیں، مگر اسلام قبول کر کے انہوں نے عزت اور آزادی پائی۔ ظالموں نے انہیں شدید تکالیف دیں، مگر وہ ایمان پر ڈٹی رہیں اور شہادت پائی۔ ان کی استقامت نے اسلام میں عورت کی طاقت اور عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے والد اسلام کے سخت دشمن تھے۔ وہ حبشہ ہجرت کیں، وہاں ان کے شوہر مرتد ہو گئے اور وفات پا گئے۔ تنہائی میں بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، جو ان کی عزت اور اسلام کی برتری کی علامت بنی۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو نہ صرف حقوق دیے بلکہ اسے ایمان، استقامت اور عزت کی اعلیٰ مثال بنایا۔ ایک جدید دور کی متاثر کن کہانی ایمونہ اسلمی، پہلے جینس مری ملنز۔ وہ ایک امریکی خاتون تھیں جو شدید اینٹی اسلام تھیں۔ وہ ایک عیسائی گروپ کی طرف سے اسلام کے خلاف کام کرتی تھیں اور مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف بلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ ایک دن وہ ایک یونیورسٹی میں ایک مسلمان طالب علم سے بحث کرنے گئیں تاکہ اسے عیسائیت قبول کروائیں، مگر بحث کے دوران قرآن کی آیات سن کر اور اسلام کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھ کر ان کے دل میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام عورتوں کو حقیقی عزت اور حقوق دیتا ہے جو جاہلیت اور بعض دیگر معاشروں میں نہیں ملتی۔ وہ خود اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئیں اور بعد میں حجاب پہنا، اسلامی تعلیمات پھیلائیں اور بہت سی خواتین کے لیے رہنما بنی۔ ان کی زندگی اسلام کی طرف پلٹنے کی ایک زبردست مثال ہے کہ کس طرح اسلام کی سچائی دل کو جیت لیتی ہے۔ آج بھی بہت سی خواتین دنیا بھر میں اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ دین انہیں سکون، وقار اور اللہ سے براہ راست تعلق دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔